السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر نعیمی پارہ دوم، مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ پارٹ 10، پیج 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تعلق: اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیتوں میں مسلمانوں کو ذکر و شکر کا حکم دیا گیا تھا جو ساری بدنی اور مالی عبادات کو شامل ہے، اور کفران سے منع فرمایا گیا تھا جس میں سارے گناہ داخل ہیں۔ اس میں پورا عمل کرنا سخت دشوار تھا، لہٰذا اب صبر اور نماز کا حکم دیا گیا کہ جس سے ان میں مدد ملے، یعنی صبر اور نماز سے ذکر و شکر میں مدد لو۔ دوسرا تعلق: پہلی ذکر و شکر کا حکم تھا اور ذکر کا کبھی تعلق بدن سے تھا اور شکر کا مال سے۔ اب صبر و نماز کا حکم دیا جا رہا ہے جس کا تعلق قلب اور روح اور بدن سب سے ہے۔ تیسرا تعلق: پہلے ذکر و شکر کا حکم دیا، اب اس صبر و نماز کا حکم دیا جا رہا ہے جس میں وہ دونوں بلکہ ساری عبادات داخل ہیں۔ گویا پہلے مفرد نسخے بتائے گئے اور اب مرکب معجونے۔ چوتھا تعلق: پہلے بلا واسطہ ذکر و شکر کا حکم تھا، بالواسطہ کا، کیونکہ صبر اور نماز بالواسطہ ذکر بھی ہیں اور شکر بھی ہیں۔ پانچواں تعلق: پہلے ذکر و شکر کا حکم تھا اور کفران کی ممانعت، اور ان میں سے ہر ایک کی لاکھوں قسمیں تھیں جن سب کا ادا کرنا بظاہر دشوار۔ اب ان چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں سب پر عمل ہو جائے، کیونکہ صابر اور نمازی بفضل تعالیٰ ہر قسم کا ذکر و شکر کرتا ہے۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیت میں شکر کا حکم تھا، اب صبر کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ تم پر ہمیشہ نعمتیں ہی نازل نہ ہوں گی بلکہ تم ہمیشہ شکر ہی کرتے رہو، بلکہ کبھی مصیبتیں بھی آ جائیں گی تاکہ تم کو صابر بنا کر صبر کا ثواب بھی دیا جاوے۔ صبر و شکر بندگی کے دو پر ہیں جس سے بندہ پرواز کر کے دروازے محبوب تک پہنچتا ہے۔ گویا ایک پر کا ذکر پہلی آیت میں تھا، دوسرا اس آیت میں ہے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اگرچہ پہلے ہی سے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے مگر چونکہ اب دشوار باتوں کا حکم ہے لہٰذا نئے خطاب سے ان کی عزت افزائی فرمائی کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا کر اپنا جان و مال ہمارے ہاں فروخت کر چکے ہو، تم پر وہ دو عمل کرو کیونکہ اب تمہاری ہر چیز ہماری ہے۔ نیز ادھر اشارہ کرنا ہے کہ ایمان کے بغیر صبر و نماز ساری عبادات بیکار ہیں۔ عبادتوں کے لیے ایمان ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز کے لیے جسم اور کپڑے کی پاکی، اسی لیے ایمان کو ماضی فرمایا اور صبر و نماز کا حکم دیا جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ مومنوں کے خطاب میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے، ان کا خطاب یا ایھا النبی ہے۔ نیز انداز خطاب سے ہی منشا کا پتہ چل جاتا ہے۔ کسی سے کہا او بے وقوف، معلوم ہوا عتاب ہو گیا، اور اگر کہا کہ اے پیارے، معلوم ہوا کہ کرم ہو گیا، اگر کہا او بہادر، معلوم ہوا کہ کوئی سخت کام دیا جائے گا، عرض کیا کہ اے مالک و مولا، معلوم ہوا کہ مانی چاہی جائے گی، مانی اور چاہی جائے گی۔ رب نے ہم کو مومن کے لفظ سے خطاب فرما کر کرم خاص کا اظہار فرمایا تاکہ مشقتیں آسان ہو۔ ایمان کی حقیقت علماء کے نزدیک یہ ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے، کسی کا انکار نہ ہو۔ صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح مانا جائے کہ عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ۔ اس خطاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عزت و مال اور دولت سے نہیں، مومن ہونے سے ہے۔ نیز موحد ہونا کمال نہیں، موحد تو ابلیس بھی ہے، مومن ہونا کمال ہے۔ قبر میں توحید کے سوال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ پیج 75۔ کیونکہ ایمان کا امتحان ہے، آسمانی دین نبوت سے بنتے ہیں نہ کہ توحید سے۔ دیکھو یہودیت، عیسائیت، اسلام الگ الگ دین ہیں مگر توحید سب میں موجود ہے، منسوخ نہ ہوئی۔ نبوت ہی میں فرق ہے، وہی منسوخ ہوتی ہے۔ استعین و استعانت کے معنی اور اس کے احکام اور ایاک نستعین میں گزر چکے ہیں۔ اب اتنا سمجھ لو کہ یہاں تھوڑی سی عبارت پوشیدہ ہے، یعنی ہر بھلائی کرنے اور ہر برائی چھوڑنے میں صبر و نماز سے مدد لو۔ بے نمازی کا کوئی ورد اور وظیفہ نہ قبول ہے اور نہ تاثیر والا، نیز تارک فرض کے نفل قبول نہیں ہے، اور
ٹائم وہی لگا سکتا ہے جو ڈیوٹی پوری دے۔ فرائض ڈیوٹی ہیں، نوافل اوور ٹائم ہے۔ بالصبری صبر کے لفظی معنی رکنا یا روکنا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ بھی گناہگاروں کی جلدی پکڑ نہیں فرماتا، انہیں مہلت دیتا ہے، لہٰذا اس کا نام صبور ہے، یعنی رب کے لیے صبر کے معنی میں مہلت دینا۔ خیال رہے کہ رب کا مہلت دینا کسی کے لیے رحمت ہے اور کسی کے لیے عذاب ہے، جیسے اس لیے مہلت دی جائے کہ آخرکار توبہ کر کے نیکیوں کے زمرے میں آ جانے والا، تو یہ مہلت اس لیے رحمت ہے، اور اگر مہلت کا منشا یہ ہے کہ بندہ اور زیادہ گناہ کر کے بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے تو اس کے لیے عذاب ہے۔ دیکھو، رب نے فرعون کو بھی مہلت دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو بھی، مگر فرعون کے لیے یہ مہلت غضب تھی اور جادوگروں کے لیے رحمت تھی، اور ہمارے لیے صبر کے معنی ہے برائیوں سے رکنا۔ خیال رہے کہ صبر کی بہت سی قسمیں اور بے شمار فوائد ہیں، جن کا ذکر انشاءاللہ خلاصہ تفسیر کے بعد ہوگا۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، جسمانی اور نفسانی۔ صبر جسمانی بدن میں مشقتیں جھیل جانے کا نام ہے، اور صبر نفسانی نفس کو برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں پر قائم رہنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر عزیزی سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبر کی بنا پر عقل اور شہوت پر ہے۔ فرشتوں پر عقل ہے، شہوت نہیں ہے، اور جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ پھر انسان بھی بچپن میں عقل سے خالی، جانوروں کی طرح صرف کھانے پینے کا خواہش مند، اس لیے انہیں صبر کا حکم نہیں۔ جوانی میں جب شہوت اور عقل جمع ہوئے تب صبر کا حکم ہوا، کیونکہ صبر میں چھوڑنا ہے اور نماز میں عمل، اور ظاہر ہے کہ ترک عمل سے پہلے ہے، لہٰذا صبر کو پہلے بیان کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں ہر موقع پر صبر سے مدد لو، اور اگر صبر دشوار ہو تو ایک تریاق مجرب اور بتاتے ہیں جو چند چیزوں سے مرکب ہے۔ وہ کیا؟ والصلاۃ، اگر نماز میں ذکر، فکر، شکر، دعا وغیرہ ساری عبادات ہیں، مگر صبر اس کا رکن اعلیٰ ہے، کیونکہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہنسنا بولنا، بلکہ ادھر ادھر دیکھنا غرض کے ساری دنیاوی کاموں سے نماز روک دیتی ہے، اور نمازی اس سب پابندیوں کو بخوشی برداشت کرتا ہے، لہٰذا اسے صبر کے ساتھ رکھا گیا۔ اسی لیے نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے اعلیٰ مانی گئی ہے کہ اس میں صرف 2-4 پابندیاں ہیں اور اس میں صدقہ۔ اسی لیے نماز ہر مصیبت میں کام آتی ہے اور مسلمانوں کی معراج ہے، اور ان دونوں کے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، دیگر نیک کاروں کو جنت وغیرہ دے کر بہلا دیا جاتا ہے، مگر صابرین کو جنت والا ملتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ رب نمازیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ صبر تو نماز کا ایک جز ہے۔ جب صابر کے ساتھ اللہ ہے تو نمازی کے ساتھ بدرجہ اولیٰ ہے۔ نیز رب اگرچہ سب کے ساتھ ہے، مگر اس کے ساتھ احسان اور کرم کے ساتھ، اور جس قدر نماز اور صبر میں کمال، اسی قدر رب کی معیت کامل، اور جب رب ساتھ ہو گیا تو پھر کس کی مجال ہے جو ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ خلاصہ تفسیر ہے، مسلمانوں تمہیں ذکر و شکر کا حکم دیا گیا اور کفران سے روکا گیا ہے۔ اگر تمہیں اس پر عمل کرنا بھاری پڑے تو تمہیں 2 چیزیں بتاتے ہیں، پیج 76، جس سے تم ہر کام پہ بخوبی ثابت قدم رہ سکو گے۔ ایک صبر، دوسرے نماز۔ تمہارا نفس شریر گھوڑا ہے، جس کے منہ میں صبر کی لگام دو اور نماز کے راستے پر چلاؤ، اور لگام شریعت کے قبضے میں رکھو جس سے وہ ادھر ادھر نہ بھاگے۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ساری نیکیوں پر تو جنت اور حوروں اور قصور ملیں گے، اور ان پر خود رب غفور، اور جب رب اس کا ہے تو سب اس کا۔ یاد رکھو کہ بادشاہ کا غلام غلاموں کا بادشاہ ہے، مالک کا شود بندہ کے سلطان خرید، لہٰذا تم نیکوکاروں کے بادشاہ ہوئے ہوگے۔ رب تعالیٰ نے یہاں تو نماز کا فائدہ بیان فرمایا، حل مشکلات دوسری جگہ اس کا فائدہ بتایا۔ نہیں عن المنکرات، یعنی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ تمام فائدے اس نماز کے لیے جو صحیح نماز ہو۔ نماز کے جسمانی ارکان تو نماز کا قالب اور ڈھانچہ ہیں، دل کا حضور اور خشوع اس کا قلب ہے، اور اگر کوئی نمازی بدکاریوں سے نہیں بچتا یا اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی تو قرآن کی ان آیات کا انکار نہ کرے، بلکہ اپنی نماز کو مکمل درست کر لے۔ بلب ضرور روشنی دیتا ہے مگر جب کہ پاور آ رہی ہو، لیکن اگر کسی کو نماز میں حضور میسر نہ ہو تو وہ نماز چھوڑ نہ دے بلکہ پڑھتے جاوے اور دعا کرے، مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑ دے، کبھی تو رب تعالیٰ کرم کرے گا ہی۔ صبر و صلاۃ۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی سخت کام میں دل پر قدرت نہ آنے دے، اور اگر آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے اور کام کو سخت نہ جانے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، صبر بدن اور صبر نفس۔ صبر بدن یہ ہے کہ رضائے مولا کے لیے سخت محنت برداشت کرے اور روزہ، نماز، حج، سردی کے موسم کے وضو وغیرہ کی سختی پر خیال نہ کرے، یا بدنی امراض پر رب سے ناراض نہ ہو۔ علاج اور دعا خلاف صبر نہیں،
صبر نفس یہ ہے کہ نفس کو اس کی ناجائز خواہشوں سے روکے۔ اس کی بہت سی قسمیں اور ہر قسم کا علیحدہ نام۔ پیٹ اور شرمگاہ کی غلط خواہش سے روکنے کو عفت کہتے ہیں۔ مال و دولت کی حوث سے باز رہنے کو قناعت اور مصیبت میں تعامل کرنے کو صبر۔ عرفی توانگری میں غرور اور تکبر سے بچنے کو حوصلہ۔ جہاں کفار میں قائم رہنے کی شجاعت اور غصے میں آئیے پر رہنے کو حلم اور زبان سے کسی کا راز فاش نہ کرنے کو رازداری کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ کسی کی موت وغیرہ پر آنکھ سے آنسو بہانا یا چہرے کا رنگ بدل جانا یا صبر کے الفاظ بولنا بے صبری نہیں ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک کی وفات شریف پر بے شمار آنسو بھی بہائے اور کچھ الفاظ بھی فرمائے، مگر مثلاً ہائے میرے والد آپ جنت میں پہنچے، ہائے میرے والد اب وہی آنا بند ہوئی وغیرہ، یہ کہ اے اور آنسو بھی بہائے اور کچھ الفاظ بھی فرمائے، اور یا اے کہ اے انس ہمارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں سلا دیا، حالانکہ وہ صابرین کے سردار ہیں، بلکہ کپڑے پھاڑنا، بال نوچنا، منہ پر تھپڑ مارنا، رب کی شکایت کرنا یہ بے صبری ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ خاص مصیبت کے وقت برداشت کرنا صبر ہے۔ بے صبری اور بے قراری سے تھک کر خاموش ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے بلکہ تسلی ہے، اور نہ اس پر صبر کا ثواب۔ خیال رہے کہ صبر کے 3 درجے ہیں: مصیبت میں صبر، رب کی اطاعت میں صبر، میسیت سے صبر، مصیبت میں صبر، اللہ کی فرمانبرداری ہمیشہ کرنا، نفس کو عبادت پر قائم رکھنا، روکے رکھنا، نرمی گرمی عیش و تنگی میں دروازہ رب سے نہ ہٹنا، اطاعت پر صبر ہے۔ جب مالداری اور دنیا کی وسعت آئے اور گناہوں کے بہت مواقع ملیں، اس وقت نفس کو گناہوں سے روکنا میسیت سے صبر ہے۔ استقامت بھی صبر کی ہی ایک قسم ہے۔ پیج 77۔ صبر کے فائدے۔ صبر بہترین عبادت ہے، اس کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں 70 یا 75 بار صبر کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ہر عبادت پر ثواب مقرر ہے مگر صبر پر نہیں، بلکہ اس کا ثواب بے انداز ہے، کیونکہ روزہ میں بھی خاص صبر کا اظہار ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ روزہ میرا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ ساری باتوں کی جزا جنت ہے اور صبر کا ثواب خود رب تعالیٰ، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ وعدہ الہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو ہم 5000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے۔ قرآن کریم۔ نمبر 5، صبر والوں پر رب کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نمبر 6، صبر نصف ایمان ہے، حدیث، کیونکہ برائیوں سے بچنا صبر ہے اور عبادات کرنا شکر، بلکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کیونکہ شکر بھی بغیر صبر کے ناممکن ہے۔ 7، صبر سے استقلال اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، جو کہ کامیابی کا منہ دیکھتا ثبوت ہے۔ بے صبری سے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے، جس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور آسان خطا ہو جاتے ہیں، عقل کھو جاتی ہے اور بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ 8، انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس کی نعمتیں کھائے اس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کرے۔ کتا مالک کا ٹکڑا کھا کر 1000 دفعہ اس کی لاٹھی بھی کھا لیتا ہے، بے صبر انسان جانور سے بدتر ہے۔ نمبر 9، نعمت اور مصیبت بندے کا امتحان ہے، جو ان دونوں حالتوں میں راضی برضا رہا وہ واقعی بہادر ہے، اور جو نعمتوں میں راضی مصیبت میں ناراض ہے وہ رب کا بندہ نہیں پیٹ کا بندہ ہے۔ نمبر 10، صبر سنت انبیاء اور اولیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال خیرات کر کے اپنے فرزند کو ذبح کر کے نمرودی آگ میں اپنے آپ کو پہنچا کر صبر کی مثال قائم کر دی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر طائف والوں کی سختی پر ان کو دعائیں دے کر گزشتہ صبروں پر رجسٹری فرما دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو سامنے ذبح کرا کر 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسے حلق پر خنجر چلوا کر اس آیت مبارکہ کی قیامت تک نہ مٹنے والی تفسیر کر دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں ان حضرات کے واقعات سامنے رکھ کر صبر کر لیا کریں۔ حقائق: ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ایاز ہاتھی پر سوار اور نہایت شان و شوکت سے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ ایاز پولیس کے ہاتھوں میں گرفتار ہے، گلے میں جوتوں کا ہار ہے اور ساتھ میں لوگوں کی قطار ہے۔ پوچھا ایاز وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ ہنس کر جواب دیا کہ وہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا ظہور تھا اور یہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی جلوہ گری، نہ وہ اپنا تھا نہ یہ اپنا ہے، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ ان خوبیوں سے سلطان محمود ایاز کا غلام بن گیا۔ حقائق:
ایک دفعہ ایاز کو محمود نے کوئی کڑوا پھل کھانے کو دیا۔ اس نے بڑے مزے سے کھا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیوانہ ہوا ہے، تجھے کڑوے میٹھے کی تمیز نہیں ہے؟ کہا پھل تو کڑوا تھا مگر اس کے ہاتھ سے آیا تھا جس نے پہلے مٹھائیاں کھلائی تھیں۔ صبر و شکر، حق یہ ہے کہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر شاکر سے افضل۔ چند وجہوں سے، ایک یہ کہ شکر کی جزا زیادہ نعمت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأُزِيدَنَّكُمْ، اور صبر کی جزا رب تعالیٰ، اور ظاہر ہے کہ جتنا ثوابوں میں فرق ہے اتنا ہی کاموں میں۔ پیج 78۔ دوسرا یہ کہ شکر سے دنیاوی سامان بڑھتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، صبر سے رضا الہی ملتی ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، رب کی رضا ساری دنیا سے بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ شاکر راہ مولا میں مال خرچ کرتا ہے، اور صابر اپنی جان، اور یقیناً مال سے جان بہتر ہے۔ رب فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یعنی پیاری چیز خرچ کیے بھلائی نہ پا سکو گے۔ چوتھا یہ کہ اگر انبیاء میں شاکرین سے صابرین زیادہ ہیں، دیکھو سوائے سلیمان علیہ السلام، داؤد اور یوسف علیہ السلام کے باقی سارے انبیاء نے مسکینیت اختیار فرمائی۔ پانچویں یہ کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مولا میری زندگی اور وفات اور حشر مساکین میں ہو۔ معلوم ہوا کہ صبر کو اختیار فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی غنا سے تنگ آ کر فرمایا کہ رب اغفر لی والی حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، مولا سلطنت کے بوجھ مجھ پر ہی ڈال دے، میرے بعد کسی پیغمبر کو یہ مصیبت نہ دینا، کیونکہ یہ ان کے مناسب نہیں ہے۔ نماز بھی مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی صفائی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حضور قلب کے ساتھ ادا ہو۔ جیسے کہ مختلف دعاؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، اور جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے ذہن کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا میں ایک دم غافل کر کے رب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے خواہ مخواہ انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ دیکھو مصری عورتوں نے جمال یوسفی میں محو ہو کر انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں بالکل تکلیف محسوس نہ ہوئی، بجائے ہائے ہوائے کرنے کے یہ کہتی ہیں کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ ملک کی رب کی قسم، اگر نزاع کی حالت میں جمال مصطفی نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ کیفیت یہ ہو کہ جان تو نکل رہی ہے اور زبان پر یہ جاری ہو کہ مولا تمہاری حد و حال پر قربان، تمہارے بال کے پہ قربان، تمہاری چال کے صدقے، تمہارے تبسم کے نثار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی نقشہ نماز کا ہے۔ نماز سے مراد نماز پنجگانہ ہے یا خاص ضرورتوں پر خاص نمازیں۔ اگر پہلی مراد ہو تو اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دھیان نماز کی طرف رہے ہمیشہ باجماعت نماز میں نماز پڑھے، مسجد سے فوراً نہ نکل جائے، کچھ دیر بیٹھ کر جائے، اور اس کی حیات طیبہ ہوگی، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلیتحین حیاتن طیبن، ایسے شخص پر یا مصائب آتے ہی نہیں یا آتے ہیں تو فوراً چلے بھی جاتے ہیں، اور اگر نہیں جاتے تو دل میں ان کا اثر نہیں ہوتا، ان مصیبتوں میں ان کا دل ایسے تیرتا ہے جیسے دریا میں کشتی، آبِ در کشتی ہلاک کشتی است، آبِ اندر زیریں کشتی پشتے است۔ مگر نماز چاہیے ایسی کہ اس میں کبھی تو خدا سے غرض اور معرض ہو، ایاک نعبد، اور کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیک ایھا النبی، پھر رنج و غم کا خیال کیسا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ اے لوگوں مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو، خدا تعالیٰ محویت کی نماز نصیب فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، جس سے معلوم ہوا کہ نماز مشکل کشا ہے۔ نماز بہت سی قسم کی ہے، نماز پنجگانہ جو سب پر فرض ہے، نماز جمعہ جو شہر والوں پر، نماز وتر جو سب پر واجب ہے۔ پیج 79۔ نماز عید جو شہر والوں پر واجب ہے۔ نماز تہجد یہ
یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر شہر میں ایک بھی پڑھ لے تو کافی۔ نماز اشراق، نماز چاشت، اوابین، ضرورت کے وقت نماز حاجت، رب سے مشورہ کرنے کے لیے نماز استخارہ وغیرہ، مگر جس کے ذمہ فرض نماز باقی ہو اس کی نفل قبول نہیں ہے۔ فائدے اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر خدا سے بھی مدد لینی جائز ہے۔ دیکھو جہاں صبر اور نماز سے مدد لینے کا حکم ہے، حالانکہ یہ ہمارے افعال ہیں۔ دوسرا فائدہ، خاص ضرورتوں کے وقت فرض نمازوں کے علاوہ بھی اور نمازیں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ قحط میں نماز استسقاء اور مصیبت میں نماز حاجت۔ جب صبر و نماز کی برکتوں سے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں تو بزرگوں کے تواصل اور ان کی دعاؤں سے بھی آسان ہو سکتی ہیں کہ ہماری صبر و نماز سے ان کی دعائیں زیادہ مقبول ہیں اور وہ خود مقبول ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور رب کے لیے ساتھ یا آگے پیچھے ہونا ناممکن کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے۔ جواب، اس سے مراد اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ان کے ساتھ ہے، یہاں ہم راہی سے مکانی ہمراہی مراد نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، تو کیا رب اوروں کے ساتھ نہیں؟ جواب، وہ سب کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ قہر سے، متقی مسلمانوں کے ساتھ رحمت سے، صابرین کے ساتھ خاص رحمت سے۔ تفسیر صوفیانہ، ایمان دو قسم کا ہے، دیکھ کر اور سن کر، جہاں غیانی یعنی دیکھا ہوا ایمان مراد ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو میری بارگاہ میں پہنچ کر عیانی ایمان لا چکے، تو میری کبریائی اور عظمت کی جھلک پا کر صبر کرو، کیونکہ یہ بہت دشوار مقام ہے، اور اس صبر کے لیے حقیقی مشاہدہ والی نماز کی پابندی کرنا، جس میں مسجود کے مشاہدے پر سجدہ حقیقی ادا ہو، اور جہاں مجاز کا حجاب اٹھ چکا ہو، اور خیال رکھنا کہ اللہ ان صابرین کے ساتھ ہے جو تجلیات انوار الہیہ جھیل سکیں، کیونکہ سننا آسان اور مشاہدہ مشکل ہے۔ نیز یار کی تجلی اس گھر میں ہوتی ہے جو اغیار سے خالی ہو، وہاں دعائی کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ صابر کا دل دنیا اور غموم دنیا سے ایک دم خالی ہے اور وہ غفلت سے بے خبر ہے، اس لیے رب بھی اس کے ساتھ ہے۔ بے صبرے کے دل میں دنیاوی رنج و غم کی پالیتی موجود پھر اسے یہ عزت کیوں کر حاصل ہو؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل تجلی یار کے قابل ہو تو اولاً صبر کے جھاڑو سے اسے صاف کرے، پھر نماز کا پانی کا چھڑکاؤ دے کر گرد و غبار بیٹھ جائے اور پھر شکر کا فرش بچھائے۔ جب یہ آداب بجا لائے تو کیا تعجب کہ محبوب کرم فرما دے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کو صبر و نماز آسان کر دیتے ہیں، مگر یہ دونوں خود بھی تو مشکل ہیں، انہیں کون آسان کرے؟ بخار کڑوی دوا سے جاتا ہے، مگر کڑوی دوا پیٹ میں کیسے جائے، اس کا پینا کیسے آسان ہو؟ فرماتے ہیں کہ انہیں آسان کرنے والی تین چیزیں ہیں، خوف، شوق، ذوق، یعنی رب کے عذاب کا خوف، اس کی نعمتوں کا شوق، اس کی جھلک یا اس کے حبیب کے عشق کا ذوق ہر قسم کے صبر کو بھی آسان کر دیتا ہے اور نماز کو سہل بنا دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب گناہ کرنے یا نماز چھوڑنے کو دل چاہے تو غور کرو کہ کیا تم رب سے بچ سکتے ہو یا اس کا عذاب جھیل سکتے ہو۔ جب یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو معصیت سے صبر کرو۔ ایک بزرگ ہر نماز کے بعد اپنے نفس سے 3 خطاب کرتے، اے نفس، اگر تو رب کی اطاعت نہیں کرتا تو رب کی روزی بھی نہ کھا، نکما نوکر تنہا کا مستحق نہیں، اور اگر تو راضی برضا نہیں تو دوسرا رب تلاش کر لے۔ اگر تو گناہ کی ہمت کرتا ہے تو وہاں جا کر گناہ کر جہاں تو رب کے قبضے میں نہ ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صبر کے ساتھ نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادات کا ذکر نہ ہوا، صرف نماز کا ذکر ہوا۔ چند وجہ سے، ایک یہ کہ ساری بقیہ عبادتیں صرف فرش پر ہوتی ہیں، مگر نماز کے ارکان فرش و عرش ہر جگہ کے فرشتے اس رکوع اور سجود میں مشغول ہیں، چنانچہ نماز میں فرشتوں کی مشابہت بھی ہے، اس لیے اس میں فرشتوں کا اثر بھی ہوگا، یعنی بے غمی۔ دوسرا یہ کہ دھیان بانٹ دینے سے رنج و غم بھول جاتے ہیں، نماز میں ایسا دھیان بٹتا ہے کہ انسان عرش کی سیر کرتا ہے، رب سے ہم کلامی کی لذت پاتا ہے، اور اگر احسانی نماز نصیب ہو جائے تو ذہن نصیب، جس میں بندہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو مصری عورتوں کا دھیان جب حسن یوسف میں جم گیا تو انہیں ہاتھ کاٹنے کا درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ پیج 80 پارٹ 10 مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔